الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم۔ جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے تو تم اس پر ضرور ایمان لے آنا اور اس کی نصرت کرنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ اس بات پر اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء سید المرسلین خاتم المرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ و سلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ایک عشرے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں پر جو نہتے خالی ہاتھ اور بے گناہ شہریوں کو
دن رات ان پہ بم برسا کر ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو قتل کر رہا ہے۔ یقیناً اس بات پر دل خون کے آنسو روتا ہے اور اپنی بے بسی، بے کسی اور بے چارگی پہ ترس آتا ہے کہ اے میرے پروردگار، امت مسلمہ پر کیسا وقت آ گیا کہ آج ہم ظالم کو ظالم بھی نہیں کہہ سکتے اور مظلوم کی حمایت کے لیے دو لفظ بھی ہم اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے۔ دشمن کا اتنا خوف اور اس کا اتنا ڈر ہے۔ واللہ فلسطینیوں کی چیخیں، ان بچوں کا رونا اور ان ماؤں کا چلانا، واللہ وہ دیکھا نہیں جاتا۔ سڑکوں پہ پڑی ہوئی لاشیں اور اجتماعی قبریں اور عمارتوں کے نیچے چلاتے ہوئے بچے، یہ ایسے خوفناک اور مہیب مناظر ایک زندہ دل مسلمان تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے مجھے کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ دشمن کتنا طاقتور بھی ہے، منظم بھی ہے اور جاگ بھی رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کتنا منتشر، کتنا بکھرا ہوا اور آپس میں کتنا الجھا ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ میں شہر حافظ آباد میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، تو میں یہاں شیخ سلیم صاحب سے بات کر رہا تھا کہ پچھلے جمعے مجھے ایک بہت بڑا نام شہر کا میاں محمد یوسف تہامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ مجھے بڑا یاد آئے اور بار بار یاد آئے۔ جب کوئی اجتماعی مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا، جیسے افغانستان پر امریکہ نے بمباری کی تھی، عراق پر چڑھائی کی تھی، اور اسی طرح جب بھی کوئی اجتماعی امت کا مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے ٹیلی فون کرتے، شیخ سلیم صاحب کو کرتے، اور بریلوی علماء کو وہ فون کرتے، مولانا الطاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد قدیم والے، ان کو فون کرتے، اور پھر کسی اہل تشیع کے پاس چل کر جاتے، اور پھر ایک اجلاس ہوتا، پھر ایک پروگرام ہوتا، اور تمام مکاتب فکر کے زیر انتظام ایک احتجاجی ریلی ہوتی اور ایک یکسوئی ہوتی، یکجہتی ہوتی، ایک اتحاد کی فضا ہوتی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ ایک امت کا اجتماعی مسئلہ، تو پچھلے جمعے میں بریلوی حضرات نے اپنی ریلی نکالی، اہل تشیع نے اپنی ریلی نکالی، جماعت اسلامی نے اپنی ریلی نکالی، دیوبندی حضرات نے اپنی ریلی نکالی، لیکن اس کے اوپر المیہ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث اس احتجاج میں بھی حصہ نہ ڈال سکیں۔ دیکھیں بھی اس وقت ہمارا جہاد یہی ہے، چونکہ ہم ان لڑاکا طیاروں سے، بمباروں سے، فضائی حملوں کا مقابلہ خالی ہاتھ تو کوئی نہیں کر سکتا، بندوق سے بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اب تو جہاد ہے فوجوں کا، اب تو جہاد ہے فائٹر طیاروں کا، اب تو جہاد ہے ٹینکوں کا، گولہ بارود کا اور ریکٹوں کا،
اس کو تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پروفیشنل ہیں، اور اس طرح کسی مسلمان کا جا کر وہاں لڑنا وہ تو خودکشی ہے، کیا کریں گے ہم اس کے مقابلے میں؟ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم کم از کم، یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ ہم احتجاج کر سکیں، اور اگر ان کے لیے کوئی مالی مدد ہو سکے، خورد و نوش کا سامان پہنچا سکیں، کوئی مالی مدد کر سکیں، تو ہمارا تو ایمان یہاں تک ہے، لیکن اس کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا المیہ بھلا کیا ہے؟ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کی شہادتوں کو دیکھ کر، فلسطین میں بہتا ہوا لہو دیکھ کر، عورتوں کی چیخیں اور بچوں کا چلانا دیکھ کر اب تو یہودی بھی احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ میں آپ نے احتجاج دیکھا ہے، 500 یہودیوں نے یہودیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ بھئی تم اس طرح نہ کرو جس طرح ہٹلر نے ہمارے ساتھ کیا تھا، کہ جس طرح اس نے یہودیوں کو چن چن کے مارا تھا اور ہم پہ ظلم کیا تھا، تم اس طرح فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو۔ وہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اس پر احتجاج کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور اس سے اوپر المیہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن پر خبروں میں سنتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے قطر کے ہم منصب سے رابطہ کیا، اس نے سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے رابطہ کیا، اس نے لبنان کے صدر سے رابطہ کیا، اس نے فلاں صدر سے ملاقات کی، فلاں سے کی، کہ اس کا کوئی حل پیدا کیا جائے۔ اور ایران کو اس نے تنبیہ کی کہ تم فلسطین کے مسئلے میں نہ آنا، اگر تم آئے تو میں تیرے خلاف خود بالواسطہ کارروائی کروں گا۔ لیکن امریکہ کے کسی وزیر خارجہ نے، کسی صدر نے، یا برطانیہ کے کسی صدر نے، یا اس کے کسی وزیر خارجہ نے، یا جو اسرائیل کی پشت پر ہیں، جتنے عیسائی یا یہودی اس وقت اسرائیل کی پشت پر ہیں، کسی نے پاکستان سے رابطہ نہیں کیا۔ کچھ سنی خبر آپ نے کہ انہوں نے کہا ہو کہ پاکستانی وزیر خارجہ سے کہ تم اپنا کردار ادا کرو، یا تم مداخلت نہ کرنا، تم مزاحمت نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں 58 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اور پاکستان کی فوج پوری دنیا میں ایک نام رکھتی ہے، لیکن پاکستان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اس لیے کہ امریکہ بہادر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کٹھ پتلی ہے، اس کی کیا جرت ہے پاکستان کی کہ میرے خلاف چلے یا بات کرے یا اٹھے یا احتجاج کرے۔ اور ہمارے خوف کا عالم یہ ہے کہ سرکاری سطح پر تھوڑی سی بھی طاقتور بات کوئی نہیں کر سکا۔ آپ نے سنا ہو، کچھ سنا کسی نے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے یا چیف آف آرمی سٹاف نے یا کسی ذمہ دار نے یہ بات کہی ہو کہ امریکہ تم کس کام کے لیے اپنے فوجی بیڑے لے کر تم وہاں بحیرہ روم میں پہنچ رہے ہو، وہاں پہنچ کر مشرق وسطیٰ کا امن کیوں برباد کرنے کے لیے تو آ رہا ہے؟ اگر تجھے آنا ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آنا ہے ہم نے۔ یہ بات آپ نے کہیں سے نہیں، پاکستان کے کسی آدمی کی زبان سے نہیں سنا ہوگا، کوئی مقتدر طبقے میں کسی نے یہ بات نہیں۔ ہمارے اندر جرت نہیں، کیوں؟ کہ ہم بھوکے ہیں، ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں، تمام مالیاتی اداروں کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہیں، اور ہمارا علم یہ ہے
اور پوری امت مسلمہ 58 اسلامی ممالک وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہم کہتے تھے کہ سعودی عرب نے یہ کر دیا، اس نے سوسائٹی کو سیکولر کر دیا، اور یہ جوان اپنے پیش روؤں سے راستہ اس نے الگ کر لیا. یہ امریکہ کی جھولی میں جا بیٹھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. وہ جو بھی باتیں تھی، لیکن کم از کم اس نے اپنے رویے سے بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان پر ہونے والی زیادتی کو روکا جائے. لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ کہہ نہیں سکے. اتنا بڑا یہ المیہ پہ المیہ ہے. اور آپ دیکھیں پوری عیسائیت یہودیت کی پشت پہ کھڑی ہے. تو اس لیے آج کا یہ اجتماع بھرپور مذمت کرتا ہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ہم ساتھ ہیں. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے کو راستہ بنا دے تو ہماری محبتیں ہر صورت، ہمارے جذبات، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ ہمارے بے گناہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کے ہم ساتھ ہیں. ہم مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم مومن نہیں بن سکے، اور ایمان کا یہ کمزور درجہ ہے کہ ہم ان کے حق میں بول تو سکیں، اپنی حمایت کا یقین تو دلا سکیں. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. کہ ایک کابل کے رہنے والے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو پوری دنیا کا مسلمان بے تاب ہو جائے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر. مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی ہمارا بھی حرم ہے، مدینہ ہمارا حرم ہے، مکہ ہمارا حرم ہے. تو خیر، ان باتوں کے ساتھ میں واپس آتا ہوں اپنی اس بات پر جہاں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اپنی تقریر کو ختم کیا تھا وقت کی پابندی کرتے ہوئے. یہود کی تاریخ بیان کر رہا تھا کہ یہ ایسی دغا باز، فریبی، دھوکے باز قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نبی جانتے ہوئے قتل کیا ہے. اللہ کے نبیوں کو نبی جانتے ہوئے قتل کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ. یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو سولی پہ چڑھا دیا. یہ یہود کہتے تھے. یہ ایسی مغضوب قوم ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یا اللہ ہمیں ان کی راہ سے بچانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. گمراہ سے مراد یہاں عیسائی ہیں، اور جن پہ غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہے. ان پہ اللہ کا غضب کیسے ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ اللہ کا غضب تھا کہ ہم نے ان میں سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا، اور ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بار بار ان پہ ہم نے لوگوں کو مسلط کیا. میں نے یہاں بات چھوڑی تھی اپنی، ذرا پھر لوٹیں، اپنے دماغوں کو واپس لائیں کہ 70 عیسوی میں، اب کیا ہے 2023،
2023 یہ عیسوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سن کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اسے ہم انگریزی سال بھی کہتے ہیں, اسے ہم شمسی سال بھی کہتے ہیں. یہ جس کا حساب سورج کے حساب سے چلتا ہے شمسی سال, شمع سورج کو کہتے ہیں نا. اور اسلامی سال قمری سال ہوتا ہے 1444 غالباً 1444 ہجری, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جس کا آغاز ہوتا ہے, جو اسلامی مہینہ بھی کہتے ہیں, قمری مہینہ بھی کہتے ہیں, ہجری سال بھی کہتے ہیں, جو محرم صفر ربیع الاول جس کے مہینے ہیں. اور شمسی سال اس کو ہم عیسوی سال بھی کہتے ہیں, جس کے جنوری فروری یہ مہینے ہیں. اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا. 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کا رفع عیسیٰ ہوا, آسمان پہ اٹھائے گئے. اور باقی حساب لگا لیں 37 سال بنتے ہیں غالباً باقی. حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد اور بقول مسیحیت ان کی سولی پہ چڑھ جانے کے بعد 70 عیسوی میں حضرت مسیح کو سولی ان لوگوں نے اپنی یہود نے کوشش سے کروائی. وہ تو ہمارا مسلک ہے مسلمان کا کہ وہ سولی پہ نہیں چڑھے. عیسائیت کیا سولی پہ چڑھ گئے, پھر زندہ ہوئے, پھر آسمان پہ گئے. وہ یہودیوں کی کارستانی سی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. تو اللہ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی اور پھر ان پہ رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا, یہودیوں پہ. 70 عیسوی میں رومی بادشاہ نے یروشلم پر, یہ یروشلم بیت المقدس ایلیا ایک ہی نام ہے, یروشلم ایلیا بیت المقدس القدس یہ ایک ہی چیزوں کے نام ہیں, مسجد اقصی. تو اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور 1,30,000 یہودی اس نے قتل کر دیے. اس نے گردنوں کے مینار بنا دیے اور 1,00,000 اس نے غلام بنا لیا. باقی دنیا میں منتشر ہو گئے, بھاگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے رفع کے بعد تقریباً 37 سال بعد 70 عیسوی میں یہ واقعہ پیش ہوا. اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے نا, 571 میں آپ پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے, یہ کہہ لو آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور یہودی شام سے فلسطین سے نکلے بکھرے, اور ان میں 3 قبائل 3 یثرب میں آ کر آباد ہو گئے. کتنے قبائل؟ 3. ایک کا نام ہے بنی کین کا, دوسرے کا نام ہے بنی نذیر, اور تیسرے کا نام ہے بنی قریظہ. بنی کین کا, بنی نذیر اور بنی قریظہ, یہ 3 بڑے بڑے قبیلے آ کر یثرب میں آباد ہو گئے, جس کا نام بعد میں مدینۃ الرسول رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور 500 سال پہلے حضور کی ولادت کے یثرب میں چھوٹے چھوٹے عرب قبیلے تھے, چھوٹے چھوٹے, اور یہ طاقتور تھے. انہوں نے آ کر مدینے پہ قبضہ کر لیا, اور یہاں کھجوریں تھی, پینے کے لیے پانی تھا, کنویں تھے. اور یہ فلسطین سے چلے تقریباً 800-900 میل کا یہ فاصلہ ہے مدینہ, وہاں سے یہ شاداب جگہ ملی, سرسبز ملی, کھجوروں کا علاقہ. یہ کھجوروں کا علاقہ تھا نا, اب تو بہت کم ہو گئی, اور اس زمانے میں کھجور ہی کھجور تھی مدینے میں. کھجوریں, ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, کچھ چشمے بھی چلتے تھے. آپ حضرات جو گئے ہیں, بنی نذیر کی بستی آپ نے دیکھی ہے.
وہ کعب بن اشرف ان کا سردار تھا. اس کا اس کے نشانات اس کے قلعے کے اب بھی باقی ہیں. کعب بن اشرف، اس کا قلعہ، کھجوریں ہیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں، ایک اجاڑ سا ماحول ہے وہاں بنی کعب بن اشرف کے اس قلعے کا. یہاں آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے خوب کاروبار کیا اور سودی کاروبار کا انہوں نے آغاز کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال یا پونے 200 سال پہلے یمن میں بہت بڑا سیلاب آیا. یمن کے لوگ بھی بکھر گئے اور یمن سے 2 قبیلے آئے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا. میں حضرت سلمان فارسی کا جب کبھی واقعہ بیان کرتا ہوں یا حضرت بلال کا تو یہ میں حوالہ دیتا ہوں. دیکھو قسمت کہاں سے اٹھا کے لے آئی. بلال کو حبشے سے، اس کے باپ کو حبشے سے مکے لے آئی قسمت، اور صہیب کو روم سے لے آئی، سلمان کو ایران سے لے آئی قسمت، اور زید بن حارثہ کو کہاں سے قسمت لے آئی. اور پھر یہ لوگ کیا بنے؟ جب مقدر ٹھیک ہوتا ہے تو راستے اللہ خود بنا دیتا. یہ اوس اور خزرج یمن سے ہجرت کر کے مہاجر بن کے یہ بھی آئے. راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بستی ہے مدینہ جسے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی وہاں اتر آئے، یہ بھی بیٹھ کے ان کا مقدر انہیں یہاں لے آیا. اب یہود اور اوس اور خزرج مل کے رہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لائے تو یہود تو اپنی کتاب تورات میں پڑھتے تھے کہ ایک نبی آئے گا کھجوروں کے علاقے میں اور ہم اس پہ ایمان لائیں گے. یہود پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ مل کر دنیا کو فتح کریں گے. اور اوس اور خزرج کو تانے دیتے تھے وہ وقت قریب آنے والا ہے جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور ہم اس کے بیعت کریں گے، اسلام لائیں گے اور پھر قوموں سے لڑیں گے، اللہ ہمیں عروج عطا کرے گا. آپ تشریف لے آئے. جب آپ مکے میں تھے اور مکے کے لوگوں سے کشمکش چل رہی تھی تو یہود نے سب سے پہلے شرارت کی اور اہل مکہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اس سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا، ان سے پوچھو روح کیا ہوتی ہے، ان سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو. اللہ نے سورہ کہف اتار دی. اب یہ جان گئے یہود کے یہ اللہ کا نبی ہے، اور قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہ نبی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں کہا تھا جو میں نے آیت پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. عالم ارواح میں اللہ نے ایک اجتماع کیا، عالم ارواح میں انبیاء کو ایک جمع کیا اور جمع کر کے کہا ہے میرے نبیوں سنو، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، نبی بنا دوں، دنیا میں چلے جاؤ، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق بھی کرے گا تمہاری کتابوں کی. اور حضور آئے تو تورات کے مصدق بن کر آئے. آپ نے فرمایا تورات کو لاؤ، اے مدینے کے یہود تورات کو لاؤ. اور آپ نے فرمایا دیکھو اس میں محمد کا تذکرہ ہے. کہنے لگی ہم اس کا تذکرہ آپ کا پاتے ہیں، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ موسیٰ پہ اتری ہدایت کی کتاب تھی، میں تصدیق کرتا ہوں. تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لوگوں تم اس پہ ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنا. حضور مدینہ تشریف لے گئے
آپ نے میثاق مدینہ طے کیا. یہ ایک میثاق تھا، میثاق مدینہ، یہود کو ملا کر، اوس و خزرج کو ملا کر میثاق مدینہ، کہ ہمارا دشمن بھی ہمارا دوست بھی مشترکہ ہوگا. اس کا مفہوم یہ کہہ لو میثاق مدینہ کا. لیکن ہوا کیا کہ جنگ بدر ہوئی. یہ یہود اندر سے کہیں کاش محمد اور اس کا قافلہ بدر میں قتل ہو جائے. اللہ نے فتح عطا کی. بدر میں جب حضور واپس آئے تو یہ اندر سے بڑا جلنے لگے. اور مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنی کینکا تھا. یہ مدینے کے اندر تھا، اور نذیر اور قریظہ مدینے کے باہر تھے. یہ مدینہ اس کونے میں آباد تھی. بنی حارثہ، بنی عبد اشہل، بنی ظفر یہ مدینے کے اس کونے میں تھے. یہ کیا ہے؟ یہ جنوب مشرق کا کونا، جنوب مشرق. اس میں بنی قریظہ کے گھروں کے آثار آج بھی موجود ہیں. اور ایک مدینے کے اندر تھا، یہ لوہار تھے، آہنگر، لوہے کا کام کرتے، سنار تھے، سونے کا کام کرتے، اور برتن سازی کا کام کرتے. ان کے پاس اسلحہ بڑا تھا. کہنے لگے محمد کا واسطہ قریش کی اناڑیوں سے پڑا ہے. جب ہم سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تیر اور تلوار کیسے چلائے جاتے ہیں. ایک عورت بنی کینکا کے بازار میں مسلمان گئی. انہوں نے ان کے ساتھ شرارت کی، جس کے نتیجے میں ایک یہودی قتل ہوا، ایک مسلمان قتل ہوا، شہید ہو گیا. آپ گئے، آپ نے محاصرہ کر لیا. ہاں بھائی تم نے یہ شرارت کی ہے. کہنے لگے کی ہے، جو تم سے ہوتا ہے کر لو. ان کے پاس 700 مردان جنگی تھے، لڑنے والے 700، اور مسلمان ابھی 700 نہیں تھے. 313 گئے، اور مشکل سے 100 صحابہ مدینے میں باقی تھے، بچے اور جوان اس میں شامل کر کے. آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرے کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اگر جنگ ہوتی تو معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلتا. فتح تو اللہ نے دینی تھی. اللہ اپنے دین کے نور کو پورا کرنے والا تھا. آپ نے فرمایا نکل جاؤ، ہر چیز چھوڑ کے نکل جاؤ. یہ نکل گئے، کوئی شام کو، کوئی خیبر کو، کوئی ادھر ادھر پھیل گئے. اور جب اس کے بعد 2 قبائل باقی رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں بڑا نقصان ہوا، اور بدر کے بعد یہ کعب بن اشرف قبیلہ بنی نذیر کا سردار یہ مکے گیا. کہنے لگا آؤ اپنے مقتولوں کا بدلہ لو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اور اس پر سورہ حشر میں اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ قبیلہ بنی نذیر کی شکست کا ذکر کیا ہے. اگر کسی نے یہود کے حالات پڑھنے ہوں یاد کروانے کے لیے. بنی نذیر آپ ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے، یہود نے منصوبہ بنایا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر حضور کو قتل کر دیا جائے. فاخبرہ اللہ نے اپنے حبیب کو خبر کر دی. جبریل آئے، یا رسول اللہ اٹھ جائیے، یہ ہونے والا ہے. آپ واپس گئے مدینہ، وہاں سے لشکر لے کر ان کا محاصرہ کر لیا. 10 دن محاصرے کے بعد 10 دن کے محاصرے کے بعد طے یہ ہوا کہ تم اسلحے کے بغیر جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ،
اور یہاں سے نکل جاؤ. یہ بھی جا کر خیبر میں آباد ہو گئے. اب ایک قبیلہ رہ گیا جس کا نام بنی قریظہ تھا. یہ بڑا طاقتور اور بڑے خبیث لوگ تھے، حی ابن اخطب جیسے. 5 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ، جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا. اس میں یہ تفصیل لمبی ہے. تو اس جنگ میں انہوں نے غداری کی اور یہ اندر اندر قریش سے مل گئے. حضور نے کو اللہ نے فتح عطا کی. آپ واپس آئے اور آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں سن لو، آج کے بعد مدینے پہ کوئی چڑھائی کر کے نہیں آئے گا. آج کے بعد ہم پوری دنیا پہ چڑھائی کر کے جائیں گے اور ہمارا راستہ کوئی روک بھی نہیں سکے گا. الان نغزوہم ولا یغزون ابدا. اب پوری دنیا سے ہم لڑیں گے، چڑھائی کر کے جائیں گے. واپس آئے، نماز عصر کا وقت ہونے کو تھا. آپ نے اپنی تلوار کو اپنے گھر میں ایک کھونٹی پہ لٹکانے کی کوشش کی. ایسے جبریل آئے، یا رسول اللہ اس کو پکڑ لو. آپ نے واپس لی. کہنے لگا جبریل، آپ نے عصر کی نماز جا کر بنی قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے. جو غداری انہوں نے کی ہے، تیرے رب چاہتا ہے کہ اس کا مزہ ان کو چکھا دیا جائے. صحابہ چلے تھکے ہارے. 29 دن کی اعصابی جنگ لڑنے کے بعد ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا. چند دن طے یہ ہوا کہ جو سعد بن معاذ فیصلہ کرے ہمیں قبول ہوگا. یہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور سعد بن عبادہ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے. یہ دونوں قبیلے حضور کے ساتھ، اور لشکر اسلام ترتیب پاتا تھا اوس اور خزرج کی جمعیت سے. اور حضرت سعد بن عبادہ واقعتاً اس معاشرے کے چودھری تھے، ڈیرے دار تھے. آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے آپ مسجد نبوی میں جائیں. مسجد نبوی کے مغرب میں اب بھی ایک جگہ گھیری ہوئی ہے. اس مسجد، تقریباً اس مسجد جتنی جگہ ہے، جسے سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں. اس کے اندر کھجورے بھی ہیں، دیوار ہے. یہ حضرت سعد بن عبادہ کا ڈیرا تھا. وہاں باہر سے آنے والے مہمانوں کو کھانا دیا جاتا تھا، سونے کا انتظام تھا. سقیفہ بنی ساعدہ یہ حضرت سعد بن عبادہ کا مہمان خانہ تھا، اور آج بھی وہ باقی ہے اسی حالت میں. سعد بن عبادہ خزرج کے، سعد بن معاذ اوس کے. یہ قریظہ اوس کے حلیف تھے. حضرت سعد نے جا کے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور انہیں خالی ہاتھوں قتل کر دیا جائے. آپ نے فرمایا، سعد، جو ان کے بارے میں تو فیصلہ کیا ہے، یہی فیصلہ خدا نے آسمان پہ کیا ہے. بنی قریظہ کا 700 مرد قتل کر دیا گیا، عورتیں لونڈیاں بنا لی گئی. یہ عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے مدینے کے یہود. اللہ نے یہ سزا دی. تو خیر، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا. آپ نے فرمایا تھا، عمر، ان غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکال دے. یہ نکل گئے. اور حضرت عمر کے دور میں جنگ یرموک کے نتیجے میں ابو عبیدہ ابن جراح، ان کی قیادت میں اللہ نے دوبارہ فلسطین کو پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا 18 ہجری میں، اور شہر یروشلم فتح ہوا. اور یہ عیسائیوں کے پاس تھا. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں طے ہوا کہ یہود بھی آئیں زیارت کے لیے، عیسائی بھی آئیں زیارت کے لیے،
مسلمان بھی جائیں بیت المقدس کی زیارت کے لیے کسی کو روکا نہیں جائے گا. اور یہ وہی موقع ہے کہ یہ شہر یروشلم 18 ہجری میں ابو عبیدہ نے جب اس کا گھیراؤ کیا، عیسائی کہنے لگے کہ ہم نے تو انجیل میں پڑھا تھا کہ ایک فقیر ٹائپ ایک درویش حاکم آئے گا اور اس کو عیسائیوں سے چھین لے گا، پہلے ہمیں وہ بادشاہ تو دکھاؤ. ابو عبیدہ نے مدینے میں خط لکھا، امیر المومنین آؤ، یا جنگ ہوگی اس میں خون بہے گا، یا خود تشریف لے آؤ، عیسائی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر گئے اور جب قریب پہنچے تو یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ غلام سوار تھا، حضرت عمر پیادہ تھے اور اپنے موضوع کو اتار کر کندھوں میں رکھا ہوا تھا اور ایک جوہر سے اپنے تہبند کو اٹھا کر چل رہے تھے اور قریب دیوار کے پہنچے یروشلم کے. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے بادشاہ. اور حضرت عمر کے کرتے میں اس وقت 9 پیوند لگے ہوئے تھے. 9 پیوند. اور اپنے غلام کے ساتھ سفر کی یہ حالت جب عیسائیوں نے دیکھی، اسی وقت یروشلم کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ یہ شخص آ کر یروشلم کو فتح کر کے بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. اور حضرت 18 ہجری سے لے کر پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک، یہ 1300 سال پیچھے یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. صرف 80 سال کی کب و زمانہ کہ عیسائیوں نے صلیبی جنگ میں ایک بار لیا، لیکن ایک کرد خون صلاح الدین ایوبی اٹھا تو اس نے پھر واپس لیا. اجتماعی طور پر یہ 1300 سال تک مسلمانوں کے پاس تھا. اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی، 520 سال کی خلافت مسلمانوں کی، ترکوں کی، 520 سال تک ان کی خلافت، حضرت عمر کا یہی معاہدہ چلتا رہا اور کسی کی جرت نہ رہی. لیکن برطانیہ جو اس وقت کی بڑی طاقت تھی، جب پہلی جنگ عظیم میں ترک شکست کھا گئے، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، علاقے ٹوٹ گئے اور خلافت عثمانیہ میں صرف یہ ترکی کا حصہ باقی رہ گیا. فلسطین، شام، لبنان، اردن، یہ متحدہ عرب امارات، یہ سب علاقے نکل گئے. برطانیہ نے فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں آپ پہلے سنتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے. ہٹلر نے مارا، عیسائیوں نے مارا، بخت نصر نے مارا، انہیں مار مار کر عبرت کا نشان بنا دیا. لیکن 20ویں صدی ہجری میں آ کر ان کی دوستیاں بڑھ گئیں. ہوا کیا؟ عیسائی کہتے تھے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، اور پوپ کے پاس آ کر یہودیوں نے معافی مانگی 20ویں ہجری میں. اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پوپ کے پاس آ کر کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے، پوپ معاف کر دے تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس کا یہ ترجمہ ہے. یہ عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں اس کا جواب قرآن میں اترا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے بغیر گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. عیسائی کہتے ہیں یہودیوں نے پوپ سے معافی مانگ لی اور پوپ نے معاف کر دیا، یہودیوں کو معافی مل گئی، لہذا اب ہمارے اور ان کے معاشی مفاد ایک ہے. یہودیوں کے، عیسائیوں کے
ان کے مفاد ایک ہے، ان کی معیشت ایک ہے، ان کا سودی نظام ایک ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں یہود معیشت پہ قابض ہیں، عیسائی ان کے مرہون منت ہیں، اور آپ تو اب دیکھ لیں، اب تو مذہب بڑی دور نکل گیا، دوستیاں ہیں تو کاروبار کی بنیاد پر، تعلق ہے تو تجارت کی بنیاد پر، رشتہ داریاں ہیں تو مالی حیثیت کی بنیاد پر، تعلق ہے تو سماجی حیثیت کے مطابق۔ اب یہود اور عیسائی دوست بن گئے، مالی مفاد میں، اپنی سیاست میں، لہذا ان کا مشترکہ دشمن انہوں نے مسلمانوں کو سمجھا۔ آج دیکھیں اسرائیل بدماشی کر رہا ہے اور امریکہ کیا کہتا، بیٹا تکڑے ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہوا کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ برطانیہ کے بیڑے، امریکہ کے بیڑے، ان کی فوجیں، ان کے ڈالر اسرائیل کے آگے اور پیچھے، اور فلسطینیوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، اور کھانا پہنچانے کی اجازت بھی نہیں۔ ان حالات میں ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم تھوڑے ہیں، ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، اسباب ہمارے کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا اللہ کوئی صلاح الدین اٹھا دے، کوئی طارق ابن زیاد اٹھا دے، کوئی محمد ابن قاسم اٹھا دے، کوئی ابو عبیدہ اٹھا دے، کوئی خالد ابن ولید اٹھا دے، یا اللہ کوئی ایسا مرد مومن اٹھا دے جو ہماری عظمت رفتہ کو لوٹا دے، جو ہمارے رعب کو واپس لے آئے، جو ہماری شان کو واپس لے آئے۔ اے اللہ تو ان کو ایسے پکڑ جس طرح تیری شان کے لائق۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔